السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی آج ہم دو آیات پڑھیں گے، آیت نمبر 146 اور آیت نمبر 147۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، جن لوگوں کو، آیت نمبر 146، الذین، جن لوگوں کو آتیناہم الکتاب، ہم نے ان کو کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے ہیں اسے جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یقیناً وہ چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک فریق یقیناً جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 147۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق، حق ہے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکونن، پس تم ہرگز نہ ہو جانا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ یہ تحویل قبلہ تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے، تو اے مخاطب تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ اب دیکھیں کہ یہ جو آیتیں ہیں، یعنی کہ آیت نمبر 146 اور 147، ان کا پچھلی آیتوں سے کیا تعلق بنتا ہے کہ پہلے مسلمانوں کو اہل کتاب کی پیروی کرنے سے ڈرایا دھمکایا گیا تھا، اور اب یہاں پر ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم کیسے قبلہ وغیرہ میں شک کر سکتے ہو۔ خود اہل کتاب کا یہ حال ہے کہ تمہارے پیغمبر اور ان کی ساری صفات کا دل سے جان کر زبان سے انکار کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ وہ تمام علامات اور آیات دیکھ کر بھی تمہارا قبلہ نہیں مانیں گے۔ اب اس کی جو وجہ ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ تو پہلے سے ہی جانتے پہچانتے ہیں، ضد اور حسد کی وجہ سے منکر ہو رہے ہیں، پھر آیات سے کیسے قبول کریں؟ حسد نے ان کے دل اور دماغ اور ظاہری اعضاء کو ایسا بیگانہ کر دیا کہ اب نہ یہ دلائل سمجھ سکیں گے اور نہ ہی معجزات دیکھ کر ان میں غور کر سکیں گے۔ پھر دیکھیے کہ جو انبیاء ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام، ان سے حسد کی آگ جو ہے نا، اس نے بہت سے باغ اجاڑ دیے۔ جیسے کہ ابلیس جو تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان جو ہے وہ سنا، فرشتوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، ان کے جنت میں نہایت عزت سے رہنے سہنے کا مشاہدہ کیا، مگر صرف حسد کی وجہ سے ان کے آگے نہ جھکا۔ یعنی کہ اس نے کہا کہ میں جن ہوں، میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اس نے شیطان نے کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، تو میں تو اس سے بہت زیادہ بہتر ہوں اور میں اس کو سجدہ کروں۔ یہ غرور اور تکبر تھا اس کا، یہ اس کا حسد تھا، ہٹ درمی تھی، ضد تھی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ حکم میرے رب کا ہے۔ یہی حال جو ہے وہ یہودیوں کا ہے۔ پھر پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ اہل کتاب تبدیلی قبلہ کو حق جان کر منکر ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ صرف قبلے ہی کو نہیں بلکہ خود صاحب قبلہ سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں۔ پہلے مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اگر تم نے حق کو جان پہچان کر اہل کتاب کی پیروی کی تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، اور ظالم تو سدھا قسم کے تھے، یعنی مشرکین، کفار، رب کے منکر۔ اب ظالم کی جو ہے تعین جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ اس قسم کے ظالموں میں تمہارا شمار ہوگا۔ یعنی قبلہ تین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ وہ صاحب قبلہ تین ہوں گے، توریت اور انجیل اس میں لکھا جا چکا تھا، یعنی کہ دو قبلوں والے دو قبلوں کی طرف اپنا جو منہ ہے وہ کر کے نماز ادا کریں گے، لیکن پھر بھی ضد، ہٹ درمی اور حسد کی وجہ سے یہ جو
یہود و نصارہ تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ماننے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ان دلائل سے اہل کتاب کے ایمان کی امید نہ رکھو، کیونکہ وہ شک سے نہیں بلکہ حسد سے انکاری ہوئے، ورنہ ان کا حال یہ ہے کہ اپنی کتابوں کی پیش گوئیوں اور موجودہ معجزات سے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف صورت پاک سے ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے لڑکوں کو پہچان لیتے ہیں، کہ اس کی صورت دیکھ کر، اس کی آواز سن کر، اس کی چال ڈھال ملاحظہ کر کے بے تردد کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ تو لاکھوں بچوں میں اس کی شناخت بھی کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی اپنے بچے کو فوراً پہچان لیتا ہے، اور وہ اپنے بچوں کو بھی پہچان لیتے ہیں، اس کی آواز کو بھی پہچان لیتے ہیں، اس کی شکل کو بھی پہچان لیتے ہیں، اپنے بچوں کے کپڑوں کو بھی پہچان لیتے ہیں، تمام چیزوں کو بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرے بچے کی ہیں۔ مگر اس کے باوجود ان کے 3 گروہ ہو گئے، یعنی کہ جو یہودی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ اپنے بچوں کو انسان پہچانتا ہے، لیکن انہوں نے ہٹ درمی کی، ضد کی، حسد کیا، تو اس کے باوجود ان کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک منصف علماء جو کہ ایمان لے آئے، دوسرے جوہلا جن سے آسمانی کتابیں چھپا لی گئیں، اور تیسرے ضدی اور ہٹ درم پادری اور راہب کہ وہ حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے قرآن پڑھنے والے، تو ان کی تائید یا تصدیق پر موقوف نہ رہو۔ حق تو وہ جو رب کی طرف سے ہو، نہ وہ جسے ان کے دل پسند کریں۔ تم ان کا انکار یا تردد دیکھ کر خود شک نہ کرنا، بلکہ شک والی جماعت سے نہ ہونا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح جانتے ہو؟ اور اس آیت یعرفونہ میں جو معرفت بیان کی گئی ہے اس کی کیا شان ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے فرزند سے بھی زیادہ یقین رکھتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے فرمایا یہ کیسے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف پاک، ان کے معجزات اور ان کی علامات ہماری کتابوں کی گواہیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جو کتابوں کی یہ گواہیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر یقین دلا رہی ہیں۔ اپنے فرزند پر یقین کہاں ہوتا ہے؟ نامعلوم کہ اس کی ماں نے کیا 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 ہو، دوسرے کے فرزند کو میرا کہہ دیا گیا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام جو علامات اور معجزات اور اوصاف ہیں یہ ہماری جو کتاب ہے وہ اس کی گواہی دیتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے فرط محبت سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ سر مبارک جو ہے وہ چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ ان آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا فائدے ملتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ علم و معرفت میں بہت فرق ہے، اور صاف جاننے کو علم اور ذات پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں۔ کلیات یا جزیات کا اجمالی جاننا علم ہے، اور جزیات کی تفصیل کو جاننا یہ معرفت ہے۔ اور جانی ہوئی چیز، پہچانی ہوئی چیز جو خیال سے اتر جائے اس کو پھر جاننے کو معرفت، اور بلا قید جاننے کو علم کہتے ہیں۔ اختیاراً جاننا جس کے ساتھ اقرار بھی ہو علم کہلاتا ہے، اور بلا اختیار جاننا جس کے ساتھ اقرار کی قید نہ ہو وہ معرفت کہلاتا ہے۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ علم ایمان ہے، مگر ان کی محض معرفت جو ہے وہ ایمان نہیں ہے، اس لیے یہ کفار معرفت کے باوجود بھی کافر ہی رہے۔ پھر یہ دوسرا فائدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان علم پر موقوف نہیں ہے۔ جیسے ہر جاہل عالم اپنے فرزند کو بلا دلیل پہچانتا ہے، ویسے ہی ذرا غور پر ہر شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکتا ہے۔ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے بس۔ اسی لیے یہاں بیٹوں کی معرفت سے تشبیہ دی گئی ہے، بلکہ ان کو بے عقل جانور، سوکھی لکڑیاں، کنکر، بلکہ چاند، سورج، کافر اور مومن سارا عالم پہچانتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو جانور سجدہ کرتے، لکڑیاں ان کے فراق میں روتی، کنکر ان کا کلمہ پڑھتے، ڈوبا ہوا سورج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر واپس آ جاتا، پورا چاند جو ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے پھٹ جائے، بادل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ ابرو پا کر برس جائیں اور واپسی کے حکم پر برس کر لوٹ بھی جائیں، تو آج بھی اگر ذرا سا غور کر لیا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ظاہر و باہر ہے کہ اتنے زمانے گزر گئے، اتنے زمانے گزرنے کے باوجود بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اپنے امتیوں کے دلوں میں ہیں اور سب امتی ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ پھر تیسرا فائدہ یہ کہ ہر شخص اپنے فرزند کی چیزوں، اس کے دوستوں اور دشمنوں کو پہچانتا ہے، اسی طرح سارا عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور دشمنوں کو سب کو پہچانتا ہے، اسی طرح مدینہ پاک اور ان کے تبرکات کو بھی جانتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر سے کہا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، تو وہ کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا آگے ہو لیا۔ ابو لہب کے بیٹے اتبا نے جو ہے اس نے گستاخی کی تو شیر نے اس کو سوتے ہوئے منہ کی بو سونگھ کر پھاڑ ڈالا اور اس کا گوشت بھی نہ کھایا، کہ گستاخ کا گوشت جو ہے وہ جانور بھی نہیں کھاتے۔ پھر یہ فائدہ کہ اپنے پیارے کی پیشانی اور سر محبت میں چومنا جائز ہے، جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہوا کہ محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی، ان کا ذکر کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے ان کا ماتھا، ان کی پیشانی جو ہے وہ چوم لی۔ تو اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کسی کا پیشانی یا سر چوم سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ وحی کے بعد کسی تائید کی ضرورت نہیں، مگر کشف و الہام جو ولی ہے وہ بغیر تائید وحی قبول نہیں، یعنی اولیاء اللہ کا وہی کشف الہام معتبر ہے جو خلاف شرع نہ ہو، اور پیغمبر کی وحی جو ہے اور کشف وغیرہ بہرحال قبول ہے۔ یعنی کہ ابھی کوئی کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور مجھے یہ کشف ہوا، مجھے یہ الہام ہوا، حالانکہ وہ خلاف شرع ہے، تو پھر وہ معتبر نہیں ہے، وہ مانا نہیں جائے گا۔ ہاں شرع میں رہ کر اگر کوئی بات کرے تو پھر وہ مانی جائے گی۔ پھر یہ سب سے اہم سبق جو ہے ان آیات سے ہمیں وہ ملا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اوصاف جو ہیں ان کو چھپانا، پھر ان کا کبھی ذکر نہ کرنا، یہ بدترین گناہ ہے، جس میں کہ علماء یہود جو تھے وہ گرفتار تھے۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑے، آج کل کے لوگ جو کہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان نہیں کرتے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی سے لوگوں کو ہزاروں ہیلوں بہانوں سے روکتے ہیں، کبھی کوئی مثالیں دیتے ہیں، کبھی کوئی مثالیں دیتے ہیں، اور حالانکہ وہ بالکل غلط ہے، ان کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا یہ بہترین عبادت ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا یہ بھی بہترین عبادت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اوصاف بیان کرنے کی، زیادہ سے زیادہ ان کے اوصاف بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔